رات یہ دعا کرو کہ ہم حج پہ تو نہیں جا سکے، لیکن پروردگار جو اصل وارث حج ہے، وارث کعبہ ہے، اس سے ہم کو آج کی رات یا کل کا دن اس کی زیارت کرا دو، اس کی زیارت کرا دو، آج کا دن اس کی زیارت کرا دو۔ امام سے ملنے کی جو جگہیں بتائی گئی، جیسا شب جمعہ کربلا مولا، منگل کے دن مسجد سہلا یا مسجد جمکرہ، جمعے کے دن بیت المقدس، اور عرفے کے دن میدان عرفہ، امام سے ملنے کی بھی جگہ ہے۔ دعا کرو کہ اللہ آئندہ سال ہم حج پہ جائیں انشاءاللہ، اور کل کا عرفے کا دن ہم کو مولا سے ملاقات کرا دیں۔ امام کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یہ اتنا ثواب ہے عرفے میں، امام سے ملنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ کل کا دن، آج کی رات سے لے کے، میں ایک واقعہ سنا دیتا۔ ایک بہت بڑے ایک ذاکر حسین تھے، خطیب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ بہت ہی نیک نفس، یہ ارلی 70s کا واقعہ ہے، میدان عرفہ کا۔ یہ حج پہ گئے اور انہوں نے خود بیان کیا کہ، اور یہی دعا کرتے تھے کہ پروردگار میرا امام آیا ہوگا، اس سے میری ملاقات، ان کے خیمے کی زیارت کروا دیں، خیمے کی زیارت کروا دیں۔ امام سے تڑپ تڑپ کے روتے تھے۔ آج کی رات، 8 ذی الحجہ کی رات، وہ کہتے ہیں آدھی رات ہم لوگ خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے کیمپ میں تھے، آدھی رات کے بعد میں اٹھ کے اپنے خیمے سے باہر آیا۔ بہت اچھے خطیب تھے، بہت اچھے ذاکر حسین تھے، تو علامہ تھے۔ وہ باہر اپنے خیمے کے اطراف دیکھا، ہزاروں خیمے لگے ہوئے حاجیوں کے، یہ اپنے خیمے کے باہر ریت ہے ہر طرف، بیٹھ کے مولا حسین کے مصائب پڑھ کے، کل شہادت ہے جناب مسلم نے عقیل کی، آج غم کی رات ہے، تو جناب مسلم نے عقیل کے مصائب پڑھ کے گریا کرے جا رہے۔ وہ کہتے ہیں میں اتنا رو رہا تھا کہ سامنے کی پوری وہ خاک، میں احرام میں تھا، خاک ساری کی خاک گیلی ہو گئی، آنسو اتنے بہہ رہے تھے، میں تڑپ تڑپ کے دعا کر رہا تھا کہ مولا مجھے اپنے خیمے کی زیارت۔ کہتے ہیں کہ میں روتے مصائب پڑھ کے روتے جب میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، وہیں بیٹھے ہوئے، یہ خیمے تو دور دور ہو گئے، کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک نور کا خیمہ، اللہ، زمین سے لے کے آسمان تک نور کے خیمے کو دیکھا، احساس ہو رہا، دیکھ یہ تیرے امام کا خیمہ ہے۔ کہتے ہیں اب میں اٹھنا چاہ رہا ہوں، اٹھ کے اندر جانا چاہ رہا ہوں، لیکن ایسے لگ رہا کوئی مجھے پکڑ کے بٹھا دیا کہ میں اٹھ نہیں سک رہا۔ میں احساس ہو رہا کہ تو نے خیمے کی زیارت مانگی تھی نا، ہم نے تجھے خیمے کی زیارت کر۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ۔ آپ نے غور کیا، امام سے ملاقات کے لیے بہترین یہ رات آ گئی، اس سے بہتر کوئی رات نہیں آئی کہ آپ امام سے ملاقات کی دعا کر سکتے ہیں، اور ہماری ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات، ہماری تقدیر کو بدلنے والی رات، ہماری لائف کے جتنے آبسٹیکلز ہیں، ہماری لائف کے جتنے ہرڈلز ہیں، جتنی رکاوٹ میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، اور ہم سیئنگ کہ آج کل کے دن کے بارے میں، آج کی رات کے بارے میں، عرفے کے دن کے بارے میں بتایا گیا کہ ستارے، سٹارز جو کاؤنٹلیس، زمین کے ذرے جو کاؤنٹلیس، آسمان سے جو بارش ہو رہی، پانی کے قطرے جو کاؤنٹلیس، ڈراپس آف واٹر جس کو بولتے ہیں، اور لیوز جو کاؤنٹلیس، یہ کہ سارے کے اتنی بھی تمہاری حاجات ہوں گی، کسی کی ہو سکتی اتنی دعائیں، امپاسبل، اتنی بھی دعائیں ہوں گی، اور تم دعا مانگو گے کل خلوص کے ساتھ، اتنے بھی گناہ ہوں گے، تم معافی مانگو گے خلوص کے ساتھ، تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عرفے کا دن دوستو، اس سے بڑا دن نہیں ہے، دن کی بات کر رہا، رات تو شب قدر گزر گئی، دن کی بات کر رہا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ شب قدر میں مجھے کچھ ملا یا نہیں ملا، میرے گناہ معاف ہوئے، لیکن اب ایک چانس ہے، اب ایک چانس، میں سارے لندن کے سننے والوں کو بول رہا ہوں، جو بھی اہل بیت چینل پہ سن رہا، میں سن رہا ہوں، یو آر لکی کہ آپ کو چھٹی ہے، ہالیڈے، بچوں کے ساتھ بیٹھے، کل کرنا کیا ہے وہ عمل بتاتا۔ 25 منٹ کی آلریڈی مجلس ہوگی، اب وہ بتا، بس 45 منٹس کا میری مجلس ہے، جناب مسلم کے مسائل بھی پڑھنا ہے، تو آج کی رات زیارت امام حسین پڑھنا، پلیز بول رہا، اگر تم کو امیگریشن کا پرابلم ہے، ویزے کا پرابلم، ریزیڈنس کا پرابلم ہے، UK میں، امریکہ، کینیڈا میں، جہاں پہ اگر تم کو امیگریشن کا پرابلم، تمہاری جاب
آگے پیچھے ہو رہی ہے اور بزنس کا گراف بھی نیچے آ رہا. کسی لڑکی کے شادی کے لیے رشتہ نہیں ہے. یہ شادی ہونا ہے, رشتہ آتا ہے لیکن منہ تک آتا رک جاتا. کوئی ایسے ہزاروں کیسز ہے, رشتہ آ رہا لیکن رک جا رہا. اس کے بعد یہ ساری چیزیں رزق کے لیے, بزنس کے لیے, اولاد کے لیے, ہیپی میرڈ لائف کے لیے, یہ رات سے لے کے کل کا مغرب تک بہترین عمل, زوال سے تو تمہارے عمل شروع ہو جائے. تو کیا کرنا ہے؟ آج کی رات زیارت امام حسین پڑھو. کل صبح کے 4 اعمال پہلے دیتا ہوں, اس کے بعد عرفے کے بارے میں بولوں گا. کل سے لے کے پلیز 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 غور سے سنو, کل 9 ذی الحجہ ہے, کل سے لے کے 18 ذی الحجہ تک, غدیر تک. اگین I'm telling you the same thing. From tomorrow 9 ذی الحجہ سے لے کے 18 ذی الحجہ تک, یہ جو میں اعمال دے رہا ہوں, سارے علماء ان اعمال کو لکھتے ہیں, اور اتنے ٹوٹل 20 یا 25 منٹس کا پیکیج ہے. پلیز ڈو اٹ, پلیز ڈو اٹ, پلیز ڈو اٹ, پلیز ڈو اٹ. میں اپنے لیے نہیں بول رہا, آپ کے لیے بول رہا ہوں. کل کیا کرنا ہے؟ سمپل ترین, ہر آدمی کر سکتا. کل سورہ یاسین پڑھنا, سورہ مبارک یاسین سبھی پڑھتے, ماشاءاللہ سبھی لوگ پڑھ رہے. لیکن کل جو سورہ یاسین, کل سے لے کے 9 ذی الحجہ سے لے کے 18 ذی الحجہ تک, کل جو سورہ یاسین پڑھنا, وہ گفٹ کرنا مادر حسنین کو, میری مظلوم بیوی کو. سمجھ میں آئے؟ میری مظلوم بیوی زہرا کو کل سے لے کے یہ 10 دن ہو گئے, 18 ذی الحجہ تک سورہ یاسین سب پڑھو, اور پڑھ کے یہ دعا کرو کہ میں جیسی سورہ یاسین ختم ہو, سلوات پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا دو یاسین کے ساتھ, اور بولو اللہ یہ میں تحفہ دے رہا, گفٹ کر رہا میری مظلوم بیوی کو, مادر حسنین کو میں یہ تحفہ کر رہا ہوں. یہ, اور اس کے بعد ایک دعا یہ کرنا, پلیز پلیز غور سے سنو. اس کے بعد دعا کرو کہ اللہ یہ سورہ یاسین کا ثواب سارے مرحومین کو دے دے. دنیا میں جتنے بیوی کے زمانے سے لے کے آج تک, سرکار کے زمانے سے لے کے آج تک, مولا کے زمانے سے لے کے آج تک, جتنے مولا کے چاہنے والے گزر, پلیز میرے جملے غور سے سنو, گزر گئے, اللہ تو ان کو اس کا ثواب دے دے. سارے مرحومین, کاؤنٹلیس, ملینز اینڈ ملینز کی تعداد کو آپ نے سورہ یاسین بھیجا عرفے کے دن, اب بیوی کے ذریعے بھیجا. اور اس کے بعد یہ جملہ بولو, اب پلیز جملہ غور سے سنو. اس کے بعد یہ بولو کہ کریم پروردگار اگر کسی کی لحد میں فشار قبر ہو رہا, اللہ معاف کرے, اللہ معاف. اس لیے کہ سورہ یاسین فشار قبر کا پروٹیکشن ہے. پروٹیکشن آف فشار قبر جو ہے وہ سورہ یاسین, آف کورس کنڈیشنز کے ساتھ ہے. تو فشار, آپ یہ بولنا اگر کسی کی لحد میں فشار قبر ہو رہا, تو پروردگار آج روز عرفہ ہے, سورہ یاسین میں نے مظلوم بیوی تیری کنیز خاص کو ہدیہ کیا ہے, ان کی برکت سے اور سورہ یاسین کی برکت سے اللہ جس کو بھی فشار قبر ہو رہا اس کے فشار کو ختم کرتے ہو. دوستو یہ تم نے چھوٹی دعا نہیں مانگی, یہ اتنی عظیم دعا مانگی, اتنی بڑی دعا مانگی. تم نے یہ 10 دن پڑھا اور پوری زندگی پڑھتے رہے. پڑھنے کے بعد جب کبھی تو مرو گے, جب تمہارا انتقال ہوگا تو تم فشار قبر سے بچ جاؤ گے. اللہ یہ سارے یاسین کے سوروں کو حسین و خوبصورت چہرہ بنا کر تمہاری لحد میں بھیجے گا. تمہارا بیٹا تم کو لٹا کے باہر آئے گا, تمہاری گریو بند ہوگی. یہ سورہ یاسین اتنی روشن ہو جائے گی, اتنی برائٹ ہو جائے گی کہ تمہاری لحد کے اندھیرے کو ختم کرنے کا نام سورہ یاسین ہے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد سورہ یاسین آپ نے پڑھا, پھر کل سے لے کے 18 ذی الحجہ تک, یہ ایکچولی 11 ذیقعدہ سے لے کے 18 ذی الحجہ تک پڑھنا تھا. کوئی مشکل نہیں, کوئی واجب عمل نہیں ہے, مستحب ہے. ایک دن بھی اگر میرا اللہ کریم قبول کر لے تو میری بخشش ہو جائے. اس کے بعد دعائے عہد, نہیں اس سے پہلے زیارت امین اللہ. یہ زیارت امین اللہ کا ملے گی. زیارت امین اللہ یہ مولا مشکل کشا کی میرے مولا کی موسٹ مخصوص زیارت, بہت ہی مخصوص زیارت, زیارت امین اللہ, جو نجف اشرف میں پڑھی جاتی ہے. اللہ میرے مولا کی زیارت نصیب, جو غدیر کے دن پڑھی جائے گی, جو 13 رجب کو پڑھی جاتی, 21 رمضان کو پڑھی جاتی,
بہت ہی مخصوص زیارت، کوئی بڑی زیارت نہیں ہے، آپ کو ہر جگہ ملے گی۔ یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا اس کا کہاں ملے گی وہ ابھی آپ کو بتاتا اینڈ میں۔ زیارت امین اللہ پڑھو اور مولا مشکل کشا کو ہدیہ کرو۔ کل عرفے سے یہ اعمال شروع کرنا ہے اور 18 ذی الحجہ تک پڑھنا ہے، کرنا ہے۔ آپ دعا کرو کہ اللہ یہ زیارت امین اللہ مولا مشکل کشا کو ہدیہ کر کے بولو اللہ تیرے ولی کا واسطہ، تیری حجت کا واسطہ، جس کی محبت، جس کی ولایت واجب ہے، جس کی ولایت کے بغیر کچھ نہیں ہے، جس کی محبت ہے تو اللہ کی رضا ہے، ہم کو اللہ کی رضا لینا ہے، اللہ کی خوشی لینا ہے، جس کی ولایت واجب ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے، اس علی کا واسطہ۔ مولا کو بولو مولا بچوں کا واسطہ ہماری زیارت کو قبول کر۔ کل سے لے کے 18 دن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ مولا کا واسطہ، امام علی کا واسطہ میرے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ 2 ہو گیا۔ تیسری چیز کیا کرنا ہے؟ 100 مرتبہ صلوات پڑھنا ہے۔ کتنا سمپل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج، 100 ٹائمز 100 ٹائمز صلوات پڑھ کے کس کو ہدیہ کرنا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کو، اللہ کے رسول کو ہدیہ کرنا ہے۔ کیا سرکار کو سب سے زیادہ جو پسند تھا وہ صلوات ہے۔ اگر آپ تیز اپنے اوپر رحمت چاہتے، تیز چاہتے ہیں رحمت آپ کے آسمان سے کرا، اور کل کا دن صرف رحمت کا دن، کل کا دن آپ کو چاہیے کہ آپ کے اوپر رحمت ہے، تو آپ 100 مرتبہ کل صلوات پڑھ کے 100 ٹائم، ویری سمپل عمل بتا رہا، عمل کر کے 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے اللہ کے رسول کو ہدیہ کرو، سرکار کو ہدیہ کرو کہ مولا آج عرفے کا دن ہے۔ یہ صلوات بھی آپ کو 18 ذی الحجہ تک روز پڑھنا ہے۔ آپ مجھے دعا دیں گے، یہ 10 دن میں تمہاری تقدیر نہ بدلے تو بولو، اگر تم نے خلوص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں مانگا۔ دوستو یاد رکھو، اللہ کے بارگاہ میں، اس کریم کی بارگاہ میں، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، مانگنے کا سلیقہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اس انداز سے نہیں مانگ رہے۔ یہ آپ کیا سمجھ رہے؟ شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ان ناموں کو، یہ اعمال کو؟ یہ اسم اعظم ہے میرے مولا کا نام۔ 100 مرتبہ صلوات پڑھو اور آپ نے کہو کہ اللہ کے رسول کو بولو کہ آج عرفے کا دن ہے، آپ کو مظلوم بی بی زہرا اور ان کے بچوں کا واسطہ میرے اس صلوات کو قبول کر لو۔ دوستو تم نے 100 مرتبہ دعا کی، مولا کا واسطہ دو اللہ کے رسول کو کہ آپ کے وارث، بلا فصل وارث، آپ کے بھائی کا، آپ کے داماد کا واسطہ آپ میری دعا قبول کرو۔ گناہ، پہلی چیز جو بولا ہوں، گناہوں کی معافی معاف کر دو۔ آپ نے صلوات پڑھی، آپ نے کیا کہا صلوات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اللہ تو محمد اور آل محمد پر رحمت کرنا۔ 100 مرتبہ تم نے اللہ سے دعا کی، 100 ٹائمز صلوات پڑھی تو تم نے 100 ٹائمز کہا اللہ تو محمد اور آل محمد پر رحمت کو نازل کر، اللہ تو محمد اور آل محمد پر رحمت کو نازل کر۔ آپ کیا سمجھ رہے؟ تم نے 100 مرتبہ بولا میرا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دفعہ اگر بول دینا اللہ اس پہ بھی رحمت کو نازل کرتا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہے، وہ ایک دفعہ بولیں گے تو رحمت ہی رحمت ہوگی۔ تو کل آپ رحمت کو لے کے اپنے مصلے سے اٹھیں۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ آخری چیز اس سلسلے کی، کل دعائے عہد پڑھنا، امام زمانہ کا دن ہے، دعائے عہد۔ شیخ عباس قمی مفاتیح الجناح میں کہتے ہیں، دعا ندوہ کے فوراً بعد ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص دعا عہد، یہ بہترین دعا ہے امام سے ملاقات کرنا، امام سے ملنے کا بہترین دعا ہے۔ شیخ عباس کہتے ہیں کہ اس کے ایک ایک لفظ کے بدلے میں، ایک ایک حروف کے بدلے میں اللہ 1,000 گناہ معاف کر کے 1,000 نیکی تمہارے اعمال نامے میں ملے گی۔ اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ یہ چاروں چیزیں آپ کو آپ کے ٹیلی فون کے اوپر ڈیوائن پرل جو ہے، ڈیوائن پرل، اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرو، ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کو یہ چاروں چیزیں اس میں ملے گی۔ زیارت کے چیپٹر میں جاؤ گے تو زیارت امین اللہ ملے گی، قرآن کے چیپٹر میں جاؤ گے، دعاؤں کے چیپٹر میں جاؤ گے تو سوروں کے چیپٹر میں جاؤ گے تو سورہ یاسین مل جائے گا، اور دعاؤں کے چیپٹر میں جاؤ گے تو دعا عہد مل جائے گا۔ یہ تینوں چیز مل گئی۔ صلوات تو سب کو رٹی بھی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ چاروں چیز، یہ 20 سے 25 منٹ کا کل کا پیکیج ہے، لیکن آپ کو کل سے کرنا
ماننا ہے 18 ذیلی تک، اس کے بعد کچھ نہیں بولتا میں، جسٹ لیٹ می نو. آپ مجھے واٹس اپ کرو گے یس وی ڈیڈ دس اینڈ وی گاٹ دس. نہیں ملا تو اس میں رونا ہے، اگر مل جائے تو حیرت مت کرو. یہ وہ خزانہ ہے کریم پروردگار کا، اور وہ واسطہ ہے کہ نبی آدم کی توبہ قبول ہو سکتی تو کیا ہماری نہیں ہو سکتی؟ ہم تو گناہ گار. چل بات پڑھ لے محمد و آل محمد. یہ کرنا ہے. اس کے بعد کل جو اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے صدقہ. پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر، جسٹ کال بیک ہوم. سب کانٹیننٹ میں جان سے آپ کا رشتہ ہے. لندن میں آئے، امریکہ میں آپ نہیں دے سکتے، سب کس کو دیں گے؟ جسٹ کال بیک ہوم. جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے اپنی اپنی سٹی کو کال کرو. کل کے دن کا صدقہ ہے سو امپورٹنٹ. انڈیا کے 500، انڈیا کے 1000. اب صدقہ کیا کیسا دینا؟ امام کی سلامتی کا پہلی نیت کرنا کہ اللہ سلامتی امام زمانہ کا صدقہ، اور زیارت امام زمانہ کے لیے میں صدقہ دے رہا ہوں، اور ظہور امام زمانہ کے لیے صدقہ. اس کے بعد بولا اللہ سارے جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کی دوری کی، جو بیمار ہیں ان کی صحت کی. دیکھو میں جو دعائیں بتا رہا یہ تمہارے لیے پلٹ کے آئیں گے، ریفلیکٹ آپ کے اوپر کریں. کل کی دعا میں گناہوں کی معافی کے لیے، پریشانیوں کی دور، جو پریشانی اس کی پریشانی دور ہونے، جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کے لیے، اور سارے مرحومین کی، جتنے مرحومین ہیں کل تک وہ عرفے کے اعمال کرتے تھے اب نہیں کر سک رہے، ان کی لحد میں ثواب پہنچے. اور یہ بولو جس کی آج پہلی رات ہے، فرسٹ نائٹ ان دا گریو پوری دنیا میں، تو فرسٹ نائٹ کا میں صدقہ جتنا دے سکتے. 1000 روپیز انڈیا پاکستان کے کیا ہوتے یار؟ لندن میں کیا ہے 8-9 پاؤنڈ، آئی ڈونٹ نو کتنا ہوتا ایک کھانا. کل صدقہ ضرور دینا. ڈونٹ فرگیٹ. تمہاری لڑکی ہسبینڈ اینڈ وائف میں پرابلم ہے، وہ بھی اس کے لیے صدقہ دو. اولاد نہیں ہو رہی اس کے لیے صدقہ دے. اس کے بعد 4 رکعت نماز ہے زوال کے بعد پڑھنا. جب بھی اعمال شروع کرنا تو پہلے چیز یہ کرنا کہ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا اس کریم پروردگار کی کہ اللہ نے تم کو صحت کے ساتھ ہیلتھی روز عرفہ دے دیا. جب میں بستان زہرا میں اعمال کراتا تھا، یہ سال میں UK نہیں آیا، اب تک بستان زہرا میں کراتے تھے، ہزاروں لوگ کھڑے ہو کے وہاں اعمال کرتے تھے، عورت مرد کتنے نے پوچھ لینا. تو وہاں پہلی جو نماز میں پڑھاتا تھا وہ 2 رکعت شکر کی نماز، تھینک یو کی نماز، کہ اللہ تیرا کیوں. یہ کیا آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا، ہمارے علماء یہ ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ تم پہلی چیز اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو ہیلتھی روز عرفہ دے دیا. ہو سکتا بیمار ہو جاتے، ہو سکتا کچھ ہو جاتا، طبیعت خراب ہوتی، تم تیار ہے اعمال کرنے، لیکن تمہارا ہیڈیک شروع ہو گیا، پیٹ اپسیٹ ہو گیا، تم نہیں کر سکے. یہ شکر ادا کرو اللہ کا کہ اس کریم نے تم کو صحت کے ساتھ، عزت کے ساتھ تم کو عرفے کا دن دے دیا کہ ایک موقع مل گیا کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کریں. 2 رکعت شکر کی نماز سے پڑھنا. اس کو 4 رکعت نماز ہے. اس نماز سے پہلے 2 رکعت نماز امام کی سلامتی کے لیے ضرور پڑھا. میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 2 رکعت سلامتی ہے امام زمانہ. عرفے کے دن کی دعاؤں میں تمہاری پہلی دعا شکر کی جا رہی، دوسری دعا امام کی سلامتی کے لیے جا رہی. جسٹ امیجن تم مصلی پہ کھڑے رہ کے عرفے کے دن امام کی سلامتی کی دعا کرو گے تو اللہ کا وہ امام جو وہ میرا مولا فرزند مظلوم بی بی زہرا جو میدان عرفہ میں ہے، وہاں سے تمہارے حق میں دعا دے گا کہ یہ میرے چاہنے والوں نے میری صحت کے لیے مانگا دعا، اللہ اس کو بھی سلامت، بیماریوں سے بچو گے. یہ سارے جو بیماریاں ڈیزیز ہیں نا، وائرسز سے سب ختم ہو جائیں گے. if you what I'm saying, if you follow it. ہر چیز کے لیے سلامتی کے لیے امام، میرے امام کی سلامتی. ڈونٹ forget your امام. کل کے دن سب سے بڑی دعا یہ بھی کرنا، پلیز میری دعا غور سے سنو. کل کے دن یہ دعا ضرور کرنا. یہ سال 1444 ایئر، اب جو کمنگ ایئر آ رہا وہ 100 ایئرس انعدام جنت البقیع. 100 ایئرس ہو گئے انعدام جنت البقیع. تو کل یہ دعا کرنا کہ اللہ جنت البقیع کو، جنت المعلا کو، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں کو ری بلڈ کر دے. کل اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرو تو مادر حسین تم کو دعا دے گی. جہاں
5 معصوم ہیں، میری مظلوم بیوی کی لہر پہ اندھیرا ہے، تو کل یہ دعا کرنا کہ اللہ مجھے موقع دے، یہ سال انشاءاللہ آج عرفے کے دن ہم دعا کر رہے ہیں کہ جنت البقیع کو تعمیر کر کے روشن کر دے، تمہاری زندگی میں روشنی آ جائے گی۔ اس کے بعد زیارت امام حسین، کل کی مخصوص زیارت امام حسین لازم پڑھنا تو تم کو وہ ثواب ملے گا، کرم حسین اگر ہو تو 1000 حج کا ثواب مل جائے۔ تو زیارت امام حسین پڑھنا نیت روز عرفہ سے، اور سارے مرحومین ہر زیارت میں ہر عمل میں مرحومین کی نیت ضرور کرو، اپنے ماں باپ بھائی بہن سب۔ اور یہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ 4 رکعت نماز پڑھو 50-50 سورہ خل کے ساتھ، واجب نہیں ہے، 50-50 سورہ خل کے ساتھ ہر رکعت میں 4 رکعت نماز پڑھنا۔ یہ نمازیں ہو گئی۔ اب اصل وہ دعا پڑھو، دعائے امام حسین روز عرفہ۔